کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ. بھائی کوئی چچا، ارے چہرے پہ برابر میں ہمارے پیچھے چچا ہیں. بھائی صاحب بہت دور سے آیا ہوں، اسی خاندان کے. ارے سبحان اللہ، ہمارے چچا بھی آ گئے. سبحان ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان. بڑا دل خوش ہو گیا. تم یہ نذرانہ تو دیں گے نہیں، تو میرا نذرانہ آپ ہی ہیں. کل اگر رب کعبہ کی بارگاہ میں جب میں جاؤں گا تو میں کہہ دوں گا مولوی ہے، آپ نے نہیں دیکھا اتراکھنڈ کے مسلمانوں کا حال کیا ہوا ہے، وہ بھی تمہارے سامنے ہے. آج مسلمانوں کو مٹایا جا رہا ہے، وہ بھی تمہارے سامنے ہے، لیکن پھر بھی تم سو رہے ہو. خواب غفلت میں سونے والے مسلمان، آج تمہیں جاگنا ہوگا، آج تمہیں اٹھنا ہوگا اور اپنے سروں سے کفن باندھ کے یہ کہنا ہوگا اب جو ہوگا تو دیکھا جائے گا. ہم اپنے نبی کے وفادار امتی ہیں اور اپنے نبی کا کردار اپنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں. میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، ذرا غور و فکر تو کرو اور ذہن کو حاضر کرو. آج ہم کر کیا، آج ہم کر کیا. آؤ سنو، آج اگر کوئی پڑوسی بھوکا ہے تو ہم اسے بھی کھلانے کو تیار. کوئی محلے میں اگر کوئی بھوکا ہے، سنو ایک تاریخ کی بات میں بس کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سنیں میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، حضرت عمر. یہ سبحان اللہ، یہ کون ہے عمر؟ یہ وہ عمر جس نے مدینے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور کہا اگر کوئی چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہے وہ میرے عمر اور ابو بکر کو دیکھے. سبحان اللہ، عمر ہے. سبحان اللہ، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی. سبحان اللہ. حضرت عمر کا دور خلافت ہے. حضرت عمر روزانہ گلیوں سے گزرا کرتے تھے، چہرے پہ نقاب ڈال لیا کرتے. اللہ اکبر. ایک گلی سے 3 دن تک نہیں گزرے. چوتھے دن گئے تو دیکھا ایک ضعیفہ اپنے چہرے پر پردہ ڈالے ہوئے ہے اور رو رہی ہے. اللہ اکبر. اور حضرت عمر کو کوس رہی. اللہ اور فکر تو کرے اور ذہن کو حاضر تو کرے. حضرت عمر کو کوس رہی ہے. اپنے گھوڑے سے اترے. حضرت عمر کے چہرے پہ نقاب ہے. کہا اے ضعیفہ کیا بات ہے؟ حضرت عمر کو کیوں کوس رہی ہو؟ کہا عمر 3 دن ہو گئے اس گلی سے نہیں گزرا ہے. میرے بچوں نے 3 دن سے کچھ کھایا پیا. اللہ اکبر. اور میرے بچوں کا اگر انتقال ہو گیا، میرا انتقال ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے کل مجھ سے سوال کیا تو میں کہوں گی اے مولا اگر میری موت ہوئی ہے تو عمر کی وجہ سے ہوئی ہے، میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے. اللہ اور فکر تو کرے. جب اتنا کہا تو حضرت عمر پر رحمت طاری ہو گئی. جسم تھر تھر کانپنے لگا. اللہ اکبر. فوراً گھوڑے پر سوار ہوئے اور ہونے کے بعد اپنے بیت المال میں آئے اور آنے کے بعد وہاں سے دال لی اور چاول لیے اور اپنی پیٹھ پر رکھے. اللہ اکبر. آپ کے بیٹے آگے آئے اور کہا ابا جان یہ کام تو ہمارا ہے، آپ الگ ہٹ جائیے، یہ ہمیں دے دیجیے. آپ نے کہا نہیں الگ ہٹ جاؤ، یہ اللہ نے عمر کی ڈیوٹی لگائی ہے. آپ کے سپاہی آئے، کہا نہیں آپ بھی الگ ہٹ جاؤ. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے، آنکھوں سے اشک جاری ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جسم تھر تھر کانپ رہا ہے. اس ضعیفہ کے گھر پہنچے اور پہنچنے کے بعد وہ دال اور چاول دیے اور دینے کے بعد کہا اے ضعیفہ اب تو عمر کو معاف کر دو. اللہ اکبر. کہے نوجوان میں تجھے تو معاف کر سکتی ہوں لیکن عمر کو معاف نہیں. اور تو کرے. حضرت عمر اتنا روئے. آپ کی تھاڑی مبارک بھیگ گئی. اللہ اکبر. چہرے پہ جو نقاب تھا وہ بھی بھیگ گیا، آپ کا جبہ بھی بھیگ گیا اور جس زمین پر کھڑے ہوئے تھے، جس جگہ کھڑے ہوئے تھے وہ جگہ بھی بھیگ گئی. اللہ اکبر. جسم تھر تھر کانپ رہا ہے اور ضعیفہ سے کہہ رہے اے ضعیفہ معاف کر دو، اے ضعیفہ معاف کر دو. کہا نہیں میں کبھی معاف نہیں کر سکتی عمر کو معلوم نہیں تھا اس گلی سے گزرنا تھا اور گلیوں سے تو گزر رہا ہے. اللہ نے اس کو حاکم بنایا ہے، اللہ نے اس کو بادشاہ بنایا ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خلیفہ ہے تو اس کو میرے بارے میں پتہ نہیں ہے. کل اس کا دامن پکڑ لوں گی، دامن گیر ہو جاؤں گی. اللہ اکبر. ادھر سے کیا دیکھا؟ حضرت علی. سبحان
میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں سنو، میرے نبی نے یہ بھی تو کہا نا، حب نبیکم وحب اہل بیتہ ہی، اور اپنی اہل بیت سے محبت کرو۔ کیسی محبت؟ حضرت علی آئے، حضرت علی کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں حضرت امام حسن ہے سبحان اللہ، دوسرے ہاتھ میں حضرت امام حسین ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا غور و فکر تو کریں۔ آئے، آنے کے بعد ہاتھ رکھا حضرت عمر کے اور کہا اے عمر کیا بات ہے، کیسے کھڑے ہو؟ اللہ اکبر۔ جب اتنا کہا ضعیفہ نے سنا فوراً کھڑی ہو گئی اور کہا اے علی یہ عمر ہے؟ کہا اے ضعیفہ تم نے پہچانا نہیں؟ اے خاتون تم نے پہچانا نہیں؟ کہا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا۔ حضرت علی نے کہا اے عمر اپنے چہرے سے نقاب اٹھائیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے جیسے ہی چہرے سے نقاب پلٹا اور پلٹنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ آنکھوں سے اشک جاری ہیں، جسم تھر تھر کانپ رہا ہے۔ حضرت علی نے پوچھا اے عمر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، اتنا زار و قطار کیوں رو رہے ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ضعیفہ کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہونے کے بعد کہنے لگی اے عمر مجھے معاف کر دو، اے عمر مجھے معاف کر دو، اے عمر مجھے معاف کر دو۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ تم عمر ہو، ورنہ میں تمہیں رلاتی نہیں، میں تمہیں پریشان نہیں کرتی، پہلے ہی تمہیں معاف کرتی۔ اللہ ذرا غور و فکر تو کرو۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ نہیں ضعیفہ تم مجھے معاف کر۔ سبحان اللہ۔ ایک قوم کا بادشاہ، قوم کا حاکم کتنا خیال کر رہا ہے قوم کا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا آج کیا حال ہے؟ ہم دوسروں کی پرواہ کرتے نہیں کرتے ہیں، ہم دوسروں کو کھلاتے نہیں کھلاتے ہیں، ہم دوسروں کو پلاتے نہیں پلاتے۔ اور میں ایک بات اور کر دوں اور اس لحاظ سے نہیں کہ صاحب مجھے جناب عبدالصمد نے بلایا، نہیں اس سمجھ سے نہیں، بلکہ میں الحمدللہ جہاں جاتا ہوں اس کی تو میں تعریف کرتا ہی نہیں ہوں، مگر الحمدللہ جس کا جیسا کام ہوتا ہے وہ بیان الحمدللہ یہ دہلی کے اندر ایک مہم چلاتے ہیں اور اس مہم میں بھی شامل تھا کیونکہ دہلی میں نے پڑھایا الحمدللہ۔ یہ غریب بچیوں کی شادی بھی کرا سبحان، اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہ ڈیڈ باڈی جن کا کوئی وارث نہیں ہے، جن کا کوئی پتہ نہیں ہے، ان کا تجہیز و تکفین کا بھی انتظام کرا سبحان۔ ان کے دل میں دین کا درد ہے سبحان اللہ، اور ان کی کمیٹی ہے انجمن فیضان مدینہ کے نام سے، گلشن مدینہ کے نام سے ایک کمیٹی ہے اور وہ کمیٹی یہ کام کرتی ہے۔ انہی دنوں میں جب میں وہاں پر پڑھا رہا تھا تو ایک ایکسیڈنٹ ہوا ایک لڑکے کا، حضرت بڑے غور سے سنیے، ایک بچے کا تو اس کے پاس کوئی پروف نہیں تھا، آدھار کارڈ نہیں تھا اس کے پاس، اللہ اکبر، اس کے پاس کوئی شناختی کارڈ نہیں تھا، اللہ اکبر۔ لوگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے ارے بھائی راشد رضا جمالی یہ بتائیے اب یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے، اس کی پہچان کیسے کی جائے؟ اللہ اکبر، اس کی شرمگاہ دیکھی جائے، اگر اس کی ختنے ہو گئی ہیں تو یہ مسلمان ہے، اور ختنے نہیں ہوئی ہیں تو یہ غیر مسلم ہے۔ اللہ اکبر، میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ آج ہماری پہچان ہماری شرمگاہوں سے ہوگی، اللہ اکبر، ہمیں مر جانا چاہیے، ہمیں ڈوب جانا چاہیے۔ جن کی پہچان چہرہ دیکھ کر ہوا کرتی تھی آج ان کی پہچان ان کی شرمگاہوں سے ہو رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نہیں بلکہ تمہاری پہچان تو تمہارے چہروں سے ہونا چاہیے۔ جب تم چلو تو تمہارا چلنا بولے نبی نبی، جب تم کھاؤ تمہارا کھانا بولے نبی نبی، جب تم چلو تمہارا چلنا بولے نبی نبی، جب تم سو تمہارا سونا بولے نبی نبی، تمہاری رفتار بولے نبی نبی، تمہاری گفتار بولے نبی نبی، تمہارا اٹھنا بولے نبی نبی، تمہارا بیٹھنا بولے نبی نبی۔ جب تم دنیا میں رہو دنیا میں رہنا بولے نبی نبی، جب دنیا سے جاؤ اور قبر میں نبی کا چہرہ دکھائی دے تو فوراً کہو یہ ہمارے نبی ہیں، اور میدان محشر میں جب اٹھائے جاؤ اور اٹھانے کے بعد میں تب بھی کہو اعلیٰ حضرت کی زبان میں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہمارے تکبیر، ہمارے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور مجاہد ملت علماء اہل سنت، ہمارے تکبیر، ہمارے رسالت۔ کیا کہتے ہیں؟ آج ہماری پہچان ہمارے چہروں سے ہونی چاہیے یا نہیں؟ آج ہو رہی ہے نہیں
آج ہماری قوم کان میں بندے پینٹ دیکھ لو پھٹی ہوئی، شرٹ دیکھ لو تو وہ شارٹ معاذ اللہ رب العالمین، ہاتھوں میں اب کلابے باندھنے شروع کر دیے۔ میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، چاہے کلابہ وہ خواجہ غریب نواز کا ہو، چاہے وہ مدینہ شریف کا ہو، باندھنا جائز نہیں ہے، کانوں میں یہ بالیاں پہننا جائز نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء المتشبہات من النساء الرجال، اللہ کی لعنت ہو مردوں پر جو کانوں میں بالیاں باندھے، ہاتھوں میں کلابے یا دھاگے باندھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ آج دیکھ لو تمہارے حال کیا ہے، آج تم کلابے ہاتھوں میں باندھ رہے ہو، اور ان عورتوں کے بارے میں کہا جو عورتیں، جو لڑکیاں مردوں جیسے چالو چلتی ہیں، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اس کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ لیکن نہیں میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، آج ہم کیا سوچتے ہیں، ہم خود تو کھا رہے ہیں مگر ہم دوسروں کی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ جب یہ قوم دوسروں کی فکر کرنے لگے گی تو انشاءاللہ تم خود بھوکے نہیں رہو گے۔ جب تم دوسروں کے کھانے کی فکر کرو گے تو تم خود بھوکے نہیں رہو گے، بلکہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہوں گا میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، جب تم دوسروں کی پرواہ شروع کر دو گے، دوسروں کے کام میں آنا شروع کر دو گے تو اللہ اس کے رسول کی مدد وہاں سے ہوگی جہاں سے آپ کو وہم و گمان تک۔ میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، تو کیا ہے یہ، ہم کھانا نہیں کھلاتے ہیں آج، اور کوئی اگر آ بھی جاتا ہے تو اسے دھتکار دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ خود مت کھاؤ، اپنے مومن بھائی کو کھلاؤ، اور جناب مومن ہی نہیں بلکہ خیر بھی تیرے دروازے پر آ جائے تو وہ خالی نہیں جائے بلکہ پیٹ بھر کے۔ تمہارا کردار اچھا ہونا چاہیے نا، تمہاری زبان اچھی ہونی چاہیے نا میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، لیکن تم نہیں کرو گے ایسا، مگر انشاءاللہ یہ عہد و پیمان لے کر جاؤ کہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ خود کھانے سے پہلے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں گے۔ اور سنو میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو اکٹھا کیا، جب انسان کی تخلیق تھی، انسان کو بنانا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتوں نے کہا مولا ہم قیام کرتے ہیں، ہم رکوع کرتے ہیں، ہم سجود کرتے ہیں، ہم تیری توصیف و تمہید بیان کرتے ہیں، تیرا تذکرہ کرتے ہیں۔ مولا دنیا میں انسان کو کیوں بھیج رہا ہے، یہ لڑائی اور جھگڑے کرے گا، یہ فساد پیدا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، یہ دنیا میں میرا بندہ جائے گا اور وہ میری عبادت کرے گا جو میکائیل بھی نہیں کر سکتا، جو اسرائیل بھی نہیں کر سکتا، جو اسرائیل بھی نہیں کر سکتا، جو اسرافیل بھی نہیں کر سکتا، جو جبرائیل بھی نہیں کر سکتا، کوئی فرشتہ نہیں کر سکتا۔ تمام فرشتوں نے کہا مولا وہ کون سی عبادت ہے جو ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے؟ تو رب نے کہا دنیا میں میرا بندہ جائے گا، یہ بھوکوں کو کھلائے گا، یہ پیاسوں کو پلائے گا، وہ جبرائیل بھی نہیں کر سکتا، وہ میکائیل بھی نہیں کر سکتا، وہ اسرائیل بھی نہیں کر سکتا، وہ اسرافیل بھی نہیں کر سکتا، وہ کوئی فرشتہ نہیں کر سکتا جو میرا بندہ دنیا میں جائے۔ تو انشاءاللہ بھوکوں کو کھلائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ آئیے سنیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اے عمر کیا بات کیوں رو رہے ہو؟ ضعیفہ نے کہا مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ عمر تھے، اے عمر مجھے معاف کر دو۔ حضرت عمر نے کہا نہیں ضعیفہ تم معاف کر دو۔ اللہ اکبر۔ ضعیفہ کہنے لگی ہاں عمر میں نے تمہیں معاف کر دیا، ایسے نہیں لکھ کر دے دو، سبحان لکھ کر دے دو۔ لکھا ضعیفہ نے اور دے دیا، اور دینے کے بعد حضرت عمر نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد میں کہا اے علی تم اس پر دستخط کر دو گواہی میں۔ سبحان اللہ، دستخط کر دیے، پھر پڑھا۔ پڑھنے کے بعد حضرت امام حسن سے کہا آپ بھی دستخط کر دیجئے، حضرت امام حسین سے کہا آپ بھی دستخط کر دیجئے، اور جب دستخط کر دیے کرنے کے بعد آپ نے دیکھا اور اس کو چوما، ماتھے سے لگایا اور اپنے پاکٹ میں رکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی نے کہا اے عمر
یہ پاکٹ میں کیوں رکھ رہے ہو، جیب میں کیوں رکھ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت علی نے جب یہ سوال کیا، حضرت عمر نے کہا اے علی، جب میں دنیا سے جاؤں گا اور جانے کے بعد میدان محشر میں میرا رب پوچھے گا اے عمر دنیا سے کیا لایا ہے، اے عمر دنیا سے کیا لایا ہے، تو حضرت عمر کہتے ہیں میں روزہ، نماز، حج و زکات، صدقہ و خیرات نہیں پیش کروں گا، بلکہ رب کے بارگاہ میں یہ التجا کروں گا، یہ استغاثہ پیش کروں گا، اے مولا میں نماز، روزہ، حج و زکات لے کر نہیں آیا، بلکہ اے مولا ایک ضعیفہ دنیا میں مجھ سے ناراض تھی، مولا اس کو راضی کر کے آیا، اس کو بھی راضی کر کے آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہمارے خاندان میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو پھر اس کو معاف نہیں کرتے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، اگر خاندان میں لڑائی اور جھگڑا ہو جاتا ہے، بھائی بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، رشتہ دار کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، پڑوسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آؤ قرآن سنو، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ کہیے سبحان اللہ نے کیا فرمایا، اے لوگو تم ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا اے مولا اگر ایک مومن دوسرے مومن کو معاف کر دے اس کا بدلہ کیا ہوگا، اس کے بدلے میں کیا ملے گا، تو اللہ نے کہا واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اگر کوئی کسی کو معاف کر دے اس کا بدلہ جنت ملے گا۔ سبحان، اس کا بدلہ کیا ملے گا، جنت ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو معاف کریں گے انشاءاللہ، کہیں انشاءاللہ۔ تو ہم نماز پڑھیں گے، کتنے لوگ ایسے لوگ پانچوں ٹائم کی نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھانا، کتنے لوگ ایسے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو انشاءاللہ چہرے پر داڑھی رکھیں گے اور ہماری پہچان ہمارے چہرے سے ہوگی۔ ہے کوئی ایسا جو نبی کے نام پر چہرے پہ داڑھی رکھے؟ دیکھیے زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں۔ مولانا انیس صاحب دین میں زبردستی نہیں۔ ہاں دیکھ لیجیے، ہاتھ اٹھائیے نبی کے نام پر۔ یار جو قوم نبی کے نام پر چہرے پہ داڑھی نہیں رکھ سکتی وہ قوم سر قلم کرا سکتی ہے؟ یہ مولانا انیس صاحب تو کہہ سکتے ہیں مگر میں نہیں کہتا ہوں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، ذرا کھڑے ہو جائیں اور ایسی دعا کر کے جاؤں گا انشاءاللہ آنے والی نسلیں نبی کے عشق میں مچلیں گی انشاءاللہ۔ اور چاہتے ہو اور دعا کو آپ ہلکے میں لے رہے، ان الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مرض ہے۔ میرے نبی نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ سبحان اللہ۔ بتائیے ہے، ارے دعاؤں سے جنگیں جیتی ہیں تم نے، کہو سبحان اللہ۔ ارے تم نے جنگیں جیتی ہیں نہیں جیتی ہیں یا نہیں، بلکہ دعاؤں سے تقدیریں بدل گئی ہیں، ارے بدلی ہے یا نہیں بتائیے۔ ارے دعاؤں سے غیر مسلم مسلمان ہو گئے، سبحان اللہ۔ ارے یہی عمر دعاؤں کا صدقہ ہے جو اسلام قبول کیا، یہی تو عمر ہے، سبحان اللہ۔ تو یار دعاؤں سے کیا نہیں ہو سکتا ہے، دعا اگر آج بھی سچے دل کے ساتھ اور صدق دل کے ساتھ کی جائے تو عرش معلیٰ کو ہلا سکتی ہے۔ تو ہم اور آپ اگر دعا کریں گے آج تو انشاءاللہ میرا وجدان کہتا ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے گی اور ہمارے اوپر چھما چھم اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی۔ ایک ایک کر کے چلے آؤ اور ہمارے مولانا انیس صاحب سے مصافحہ کرو۔ کون چہرے پہ داڑھی رکھے گا ذرا بتائیے، نبی کے نام پر سبحان اللہ۔ مصافحہ کیجیے اور ہاتھ چومیے، عالم دین کا ہاتھ چومنا بھی ثواب کا کام ہے، یہ عبادت ہے۔ سبحان، کھڑے رہیے، یہی کھڑے رہیے، ارے ایسی دعا دے کر جائیں گے، کھڑے رہیے، سبحان اللہ، یہی کھڑے رہیے، سبحان اللہ۔ ہاتھ چومیے، ایک عالم دین کا چہرہ دیکھنا عبادت، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کھڑے رہیے، ہاں ماشاء اللہ۔ جن کی عادی ہے وہ بھی کھڑے ہو جائیں، یہی کھڑے رہیے۔ بھائی صاحب میں 600-700 کلومیٹر سے چل کے آیا ہوں آپ کے دیار، ہاتھ بھی چومتے رہے۔ عالم دین کا ہاتھ چومنا بھی عبادت، ان کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت، سبحان۔ کھڑے رہیے چچا، کھڑے رہے۔ ارے ہم
यार नेताओं के नाम पे तो पूरे दिन खड़े रहते हैं, आज नबी के नाम पे चंद मिनट खड़े नहीं हो सकते, नहीं खड़े हो सकते। इधर आ जाए, इधर एक साइड में आ जाए, ताकि जो लोग रहेंगे उनके चेहरे भी तो दिखने चाहिए मुझे। इधर आ जाओ भाई, सुभान अल्लाह। यार मैं 600-700 किलोमीटर से चल के आपके दयार में आया हूँ, सुभान अल्लाह। बड़े अफसोस की बात है, हमारे उलमा ये बैठे हैं, अरे इन हमारे मुसलमानों के नाम पर एक नारा ही लगा रही। इधर आ जाए सर, इधर आ जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इलाहाबाद का मुसलमान, इलाहाबाद का मुसलमान, चटरा मऊ का मुसलमान, तुर्को जवाहर का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान, ख्वाजा का मुसलमान, ख्वाजा का मुसलमान, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नबी की सुन्नत, नबी की सुन्नत, नबी की सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर आइए। अभी तो कुछ ऐसे लोग नहीं है जो नहीं आए उनके, यार बुढ़ापा आ गया, कुछ तो कम से कम अपने बुढ़ापे पे तरस खाओ। आप भी जाते हैं और जाने के बाद भैया पूरे भर का क्या किसी बुढ़िया का इंतजार है तुम्हें? अरे भाई अब तो अल्लाह को राजी करने का इंतजार होना चाहिए। आका कोई बशर अपनी मौत से नहीं, सामा 100 बरस का, पल भर की खबर नहीं है? और चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी, ये वाजिब है सुन्नत, ये सुन्नत जो है वो मिसले वाजिब है। इधर हमारे एक भाई की आधी दाढ़ी थी, वो भी उठे यहाँ ये करीब में। इधर कौन है भाई? ये हमारे चचा एक बैठे हुए हैं, जिनका चेहरा, हाँ चचा उठ के आए, सुभान अल्लाह। आप भी लगा देंगे नाम पे, जोर से लगाएं जरा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और है कोई गिनती करना हजरत, कितने हो गए? ये गिनती करना, यहाँ जो खड़े हैं माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तीन लोग और आ जाओ, बस बेड़ा पार हो जाएगा। मेरा यहाँ आना, आपका यहाँ, आप देखिए, हाँ, 2 लोग और आ जाएंगे। हाँ, मगर देखिए एक कम है, एक और आ जाइए। नहीं बेटा, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं। अभी इनकी शादी नहीं हुई है ना, अभी ये शादी करेंगे। और सुनिए, और आज के वक्त में जो दाढ़ियाँ फैशन में रखते हैं ना बेटा, कब्र में वो लट फिरेगा जो अकल ठिकाने पहुंच जाएगी। जो कभी इधर, कभी शाहरुख खान की, कभी सलमान खान की, और ये दाढ़ी का मजाक बना रहा है। शर्म नहीं आ रही है? नबी की सुन्नत का तुम मजाक बना रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम्हें हया नहीं आ रही? इतनी आइए, खड़े हो जाए, इंशाल्लाह पूरी रखेंगे। हाँ इंशाल्लाह पूरी रखेंगे, माशाल्लाह। हाँ खड़े हो जाए इंशाल्लाह। है कोई चच्चा? अरे चेहरे पे बराबर में हमारे पीछे चच्चा है। भाई साहब बहुत दूर से आया हूँ, इसी खानदान माशाल्लाह। अरे सुभान अल्लाह, हमारे चच्चा भी आ गए, सुभान माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बड़ा दिल खुश हो गया, क्योंकि ये नजराना तो देंगे नहीं, तो मेरा नजराना आप ही है। कल अगर रब्बे काबा की बारगाह में जब मैं जाऊंगा तो मैं कह दूंगा, मौला दुनिया में नजराने के लिए नहीं बल्कि तेरे दीन के लिए खिदमत की थी। जो हदीसें पढ़ी इंशाअल्लाह मौलाना अमीर साहब फिर कभी बुलाएंगे तो इसका तर्जुमा बाकी रह रहा है, इंशाअल्लाह फिर होगा तर्जुमा, इंशाअल्लाह बुलाएंगे दोबारा। हाँ इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला पहले मुझे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, और ये अहद व पैमान करके जाएं कि दाढ़ी के साथ साथ हम नमाजें भी पढ़ेंगे। तो इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे, और हमारी कौम की बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ वो दिल में अपनी नियत करें और हाथ उठाकर अल्लाह उसके रसूल को गवाह बनाकर और ये अहद व पैमान करें। हम दुनियादार के नाम पे हाथ उठाते नहीं उठाते कि उस नेता के नाम पे, उस नेता के नाम पे, ये दुनियादार। अरे हम किसी की जय विजय क्यों पुकारे, हमें अपना नारा काफी है यार। हम दुनियादार के नाम लगाते ना, कोई जीतेगा जीतेगा, कोई गया हाथी वाला जीतेगा जीतेगा जीतेगा, कोई गया कमल वाला जीतेगा जीतेगा जीतेगा, साइकिल वाला जीतेगा। मगर राशिद रजा जमाली ये कहता है कि भाई जीतेगा
جیتے گا نماز پڑھنے والا جیتے گا جیتے گا جیتے گا بھائی چہرے پہ داڑھی رکھنے والا جیتے گا جیتے گا جیتے گا اپنے امام سے محبت کرنے والا جیتے گا جیتے گا بھائی جیتے گا قرآن پڑھنے والا جیتے گا جیتے گا بھائی جیتے گا اپنے علماء کی خدمت کرنے والا جیتے گا بھائی جیتے گا جیتے گا اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا جیتے گا اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں یا رسول اللہ ہاتھ اٹھائیں اچھا یہ بتائیے ہاتھ اٹھا کر ہمارا نبی ہم دیکھ رہا ہے یا نہیں کس کس کا ایمان ہے بلکہ حدیث ہے حدیث میں میرا نبی کی ان اللہ تعالی قد رفع لی الدنیا وانا انظر الیہ والى ما هو قائم فيها الى یوم القیامہ بہت تیزی کے ساتھ ہاتھ اٹھائے رکھے میرے نبی ہمیں قبر انور سے دیکھ رہے ہیں میں بھی ہاتھ اٹھا رہا ہوں میرے نبی اپنی قبر انور سے دیکھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنی قبر انور سے دیکھ رہے ہیں ہم گناہگار ہیں مولا ہم سیاہکار ہیں مولا ہم بدکار ہیں مولا ہم مجرم ہیں مولا ہم ناکارہ ہیں مولا گندے ہیں مولا ہم سیاہکار ہیں مگر تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اے مولا اپنے نبی کے صدقے میں مولا ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما مولا ہماری خطاؤں کو معاف عطا فرما مولا جو ہمارے گھر سے ہمارے خاندان سے ہمارے قرب قبیلے سے اور ہمارے رشتہ دار مولا جو دنیا سے چلے گئے مولا ان کی بے حساب مغفرت عطا فرما مولا ہمارے گناہوں سے گھن عطا فرما نیکیوں پر استقامت عطا فرما مولا ہمیں چہروں پر داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما مولا جنہوں نے چہرے پہ داڑھی رکھنے کی نیت کی ہے مولا ان کی نیتوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما اس کا نعم الفضل عطا فرما اجر جزیل عطا فرما اجر جزیل عطا فرما اے مالک و مولا انہوں نے آج تیرے پیارے حبیب کو گواہ بنا کر مولا تجھے گواہ بنا کر ہم علماء کو گواہ بنا کر مولا اپنے چہرے پہ داڑھی رکھنے کا وعدہ کیا ہے مولا ان لوگوں کو ہمت اور حوصلہ عطا فرما مولا ان کو طاقت و قوت عطا فرما مولا ان کی آنے والی نسلوں کو سنوار دے مولا ان کو کروڑ پتی بنا دے مولا ان کی زندگیوں میں مولا چار چاند لگا دے مولا ان کو دن 11ویں رات 12ویں عطا فرما مولا جن نے چہرے پہ داڑھی رکھنے کا وعدہ کیا ہے مولا ایک سال کے اندر اندر مولا ان کو حج بیت اللہ کی سعادت سے مالا مال فرما مولا گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرما مولا کعبے کا طواف کرنے کی توفیق عطا فرما مولا صفا مروہ پر چکر لگانے کی توفیق عطا فرما مولا دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا مولا تو اپنا محتاج رکھ مولا کسی کا محتاج نہ رکھ مولا ہمیں دنیا میں لوگوں کی خدمت کرنے والا بنا دے مولا دنیا میں ہمیں دین کی خدمت کرنے والا بنا دے مولا اپنے پیارے حبیب کا امتی بنا دے مولا سچا پکا امتی بنا دے مولا ہمیں ایمان کی زندگی عطا فرما مولا ایمان پر موت نصیب عطا فرما مولا جب تک دنیا میں رہے تیرے پیارے حبیب کے وفادار بن کر زندہ رہے جب اس دنیا سے آخری سفر ہو وقت انتقال ہم سب کی زبانوں پہ جاری ہو کلمہ طیبہ تمام لوگ کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ 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 زور سے پڑھیں اللہ اللہ خوب کی شیر چمن پھول چنے شاد رہیں باغباں جاتا ہوں گلشن پھر آباد رہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلاۃ و سلام